ملک کا سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا نا، جب سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر کے کوشش کی گئی کہ اس کو انڈیا میں لینڈ کرا دیا جائے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا coup تھا۔ سارے سوشل میڈیا پہ آیا ہے، کوئی کسی نے وہ جو ایک ہے نا، کسی نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، ایک خاتون کو سر عام گھسیٹا جا رہا ہے، وہ خاتون وکیل تھی، بعد میں جی آ کے ایک ایس ایس پی صاحب فرماتے ہوگی، اور جب آپ عوام کے نمائندوں کا چوری کریں گے تو پھر لوگوں کے سامنے ویپنائزیشن یا ملیٹنٹس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کو حق رائے دہی کی طرف لائیں۔ میں کہتا ہوں شیم آن یو سی پی او گجرانوالہ، تم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رانا یاس سلیم مینٹین نہیں کر سکتے۔ تم یہ کر سکتے ہو، احمد چٹھے نے جس گاؤں سے ریلی نکالی ہے اس گاؤں کا ہر گھر کا دروازہ توڑ دو، اس گھر میں فسائیت برپا کر دو، اس پورے گاؤں میں۔ سر یہ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، یہ انارکی اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ آپ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو دیوار سے لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے آپ کی پولیس شتر بے مہار ہو گئی ہے۔ یہاں پولیس کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں جا کے چیک کریں کتنے نوگو ایریا بھی وہ گجرانوالہ کا ہمارا ساتھی بتا رہا تھا بن گئے ہیں۔ آج پنجاب کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے ایف اے ٹی ایف کے اندر سے اس کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے دن رات کام کیا، جو بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اور گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حافظ فرد نے سب کو اڑا کر رکھ دیا، مخاطب کر کے پنجاب حکومت کو کہا کہ جس طرح ہمارے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس طرح کے ظلم و ستم ہماری پارٹی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں وہ ہم لوگ کبھی نہیں بھولیں گے، اور آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ حافظ فرد نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سب چل کیا رہا ہے، بیٹے کی شادی کے بعد جو تنقید ہوئی، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور جب آپ عوام کے نمائندوں کا چوری کریں گے تو پھر لوگوں کے سامنے ویپنائزیشن یا ملیٹنٹس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کو حق رائے دہی کی طرف لائیں۔ بلوچ رہنما جو قومی دہارے کی سیاست کرتے تھے، چاہے وہ اختر مینگل ہو چاہے وہ اچکزئی ہو، اس کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو الٹیمیٹلی علیحدگی پسندوں کو آپ موقع دیں گے۔ ہمیں یہاں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج پنجاب کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے ایف اے ٹی ایف کے اندر سے اس کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے دن رات کام کیا، جو بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اور گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے جس نے کام کیا اس کا نام حماد اظہر تھا، اور گرے لسٹ سے بچایا اس کو ایف اے ٹی ایف کو۔ آج وہ سب سے بڑا پنجاب کا دہشت گرد ہے۔ آج ابھی بات ہو رہی تھی یہاں ماڈل ٹاؤن کی، ماڈل ٹاؤن سے یہ ابھی اپوزیشن لیڈر صاحب نے فرمایا 6 پولیس اہلکار ایک ڈاکٹر کو اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کے گجو متے کے پاس جا کے اس سے کیا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں اور بھتہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو پرانا واقعہ ہو گیا ہے، ابھی پرسوں کا واقعہ گجرانوالہ میں سارے سوشل میڈیا پہ آیا ہے۔ کوئی کسی نے وہ جو ایک ہے نا، کسی نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، ایک خاتون کو سر عام گھسیٹا جا رہا ہے، وہ خاتون وکیل تھی، بعد میں جی آ کے ایک ایس ایس پی صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس کا بھائی ڈکیت تھا اس لیے ہم اس کو پکڑنے گئے تو خاتون نے مزاحمت کی، اس لیے اگر اس نے مزاحمت کی ان کی سٹوری صحیح بھی ہوتی پھر بھی کون سا معاشرہ یا کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خاتون کو سر بازار گھسیٹیں؟ مگر یہ واقعہ بھی جھوٹا نکلا کہ وہ اس کا بھائی ڈکیت تھا، کیونکہ 2 دن بعد اسی پولیس نے ایف آئی آر واپس لے لی۔ میں کہتا ہوں شیم آن یو سی پی او گجرانوالہ، تم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رانا یاس سلیم مینٹین نہیں کر سکتے۔ تم یہ کر سکتے ہو، احمد چٹھے نے جس گاؤں سے ریلی نکالی ہے اس گاؤں کا ہر گھر کا دروازہ توڑ دو، اس گھر میں فسائیت برپا کر دو، اس پورے گاؤں میں۔ سر یہ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ آج سب سے بڑے یہ جو اب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، ایک دور تھا لوگوں میں خوف و ہراس ہوتا تھا 780 کا پرچہ ہو جائے گا، اب کیا ہے؟ اب پتہ کریں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سارے دہشت گرد ہیں، کوئی 30 40 درجنوں کیس دہشت گردی کے لے کے بیٹھے ہیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ ابھی احمد اقبال صاحب فرما رہے تھے، جی وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر، میں میرے ساتھی کلیگ بھی مجھے ٹائم دے دیں گے۔ اچھا گزارش یہ ہے، ابھی یہاں بات کر رہے تھے کہ کو ہو گیا 9 مئی، جب آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، آپ نے 9 مئی کی چھتر چھایا کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا نا، جب سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر کے کوشش کی گئی کہ اس کو انڈیا میں لینڈ کرا دیا جائے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا coup تھا۔ اس ملک کا سب سے بڑا coup وہ تھا جب اس ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے چیف جسٹس کو بھگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے۔ وہ اس تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے جس کے بانی اور موجد اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب آ جائیں بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ. سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں, ابھی منگلا کے قریب پنجاب میں ہی آتا ہے, منگلا سے ادھر آپ چلے جائیں میرپور اور کشمیر کے بارڈر پہ, آزاد کشمیر کے, ایک عالم دین کا قتل ہو گیا, وہ شہید کر دیے گئے. گزارش یہ ہے, یہ جو آگ لگی ہے نا, یہ بلوچستان یا ٹرائبل ایریا آف فاٹا جس کو ہم پہلے کہتے تھے اور جو کے پی میں نظام ہو گئی, ادھر نہیں رہے گی. یہ 2000 کے واقعات کی طرح آپ کے پنجاب میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے قومی کنسنسس کرنا پڑے گا. اور جب آپ کو قومی کنسنسس کرنا ہے تو جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جس کے پیچھے 94% عوام کھڑی ہے, اس کو بیچ میں بٹھا کے آپ فیصلہ کریں گے تو عوامی تائید حاصل ہوگی. ایک کیمرہ سیشن بلایا گیا, وہ بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا. اس سیشن کی آپ سیریسنس دیکھیں, آپ کے ملک کا وزیر داخلہ محسن نقوی اس میں بیٹھا نہیں. بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا. وزیر اعظم 3 دفعہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ تو آزاد تھے نا, وہ بھی نہیں بیٹھے. جو بندہ بیٹھنا چاہتا تھا اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, یہاں اگر کسی کا بندہ کوئی ایک قتل ہو جائے, کوئی مرڈر ہو جائے یا کوئی فوت ہی ہو جائے تو جیل سے بیٹھے ہوئے پیرول پہ رہائی ہوتی ہے. آج میرا پاکستان کا ہر صوبہ خون سے رس رہا ہے. یہ پاکستان کا ایک انگ خون میں لت پت ہو رہا ہے. عمران خان کو اگر آپ پیرول پہ لے آتے, ادھر بیٹھتے, کوئی قومی ڈائلاگ ہوتا, کوئی قومی کنسنسس ڈیولپ ہوتا تاکہ کوئی آگے کا راستہ بنتا. سر یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں نا, یہ انارکی اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. آپ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو دیوار سے لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے آپ کی پولیس شتر بے مہار ہو گئی ہے. یہاں پولیس کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہیں جا کے چیک کریں کتنے نوگو ایریا بھی, وہ گجرانوالا کا ہمارا ساتھی بتا رہا تھا, بن گئے ہیں. یہاں لاہور میں آپ دیکھیں, یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ پولیس کو دے کے جو مرضی کرواتا رہے. سر گزارش, شکریہ سر ایک منٹ, لاسٹ منٹ. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. چلیں کر لیں. سر ادھر انصاف اور قانون, وہ جب آپ انصاف اور قانون چھوڑ دیں, جب آپ کی عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں, تو سر پھر لوگ کیا کہاں سے امید لگائیں گے؟ بتائیں نا مجھے. آج یہ فرحان چشتی ہے, اس کی بیوی اور بچے, چھوٹے چھوٹے بچے عدالت گئے. وہ ایک شاعر کا ایک مصرع ہے, شاعر نے شعر کہا تھا, اس کا مصرع ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. حافظ فرد نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت کو ایک اور وارننگ دے دی. حافظ فرد نے کہا کہ اس وقت پورے پاکستان کی سب سے مضبوط اور سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور ہمارا لیڈر عمران خان 2 سال سے ناحق قید میں ہے. آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے اپنی منمانی کے جتنے فیصلے کرنے تھے کر لیے, اب عوام آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی.